ہماری ریاست میں 48 میں سے 13 جگہ ایسی ہے جہاں پر الحمدللہ آپ کے ووٹ کے ذریعے سے آپ بہت کچھ انقلابات پیدا کر سکتے ہیں۔ یہاں تک بھی انہوں نے کہا کہ ہندو بہنوں تمہارا جو منگل سوتر ہے وہ بھی صحیح سالم نہیں رہے گا۔ کتنی گھٹیا بات ہے بھائی، ہمارے ملک کا ہندو اتنا کمزور نہیں ہے کہ وہ اپنی عورت کے منگل سوتر کی حفاظت نہ کر سکے۔ وہ تم نے نہیں کیا، چھوڑ کے چلے گئے تم اپنی بیوی کو، وہ الگ بات ہے، ورنہ دوسرے ہندو لوگ تو ایسے نہیں ہو تو جنم جنم کا ساتھ لے کے رہ گئے، چھوڑا تو تم نے ہے بیچاری کو، وہ شوہر ہو کے بھی بیوہ کی زندگی گزار رہی ہے، اس کی فکر تو تم نے نہیں کی۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے جامع مسجد دہلی کی سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر کہا تھا اس ملک کی تقدیر کا فیصلہ مسلمانوں کے بغیر ادھورا ہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ مسلمان اس میں شامل ہو نہ ہو اور اس ملک کی تقدیر بدل جائے۔ ہم لوگوں نے سیکھا ہے، ان کی تعلیم ہمیں یہی رہی ہے کہ حق بولنا چاہے تمہارا نقصان کیوں نہ ہو جائے، ہم تو حق کہیں گے، چاہے کسی کو اچھا لگے کسی کو برا لگے، نہ مجھے آپ کی خوشی کی پرواہ ہے نہ آپ کے غصے کا مجھے کچھ ہونے والا ہے۔ میرے اللہ نے جب تک یہ مقدر رکھا ہے میں حق کہوں گا، حق کے ساتھ تمہیں جھنجھوڑوں گا، تمہیں حق راستہ دکھاؤں گا۔ قسم بخدا جس دن یہ زبان حق بولنا چھوڑ دیں گی میں علیحدگی اختیار کر کے خاموش بیٹھ جاؤں گا۔ حق کہوں گا میں، کسی کو برا لگے اچھا لگے مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انصر اخاک ظالما او مظلوما، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ لا الہ الا اللہ۔ بسم اللہ والحمد للہ، سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی قابل احترام میرے معزز و محترم دوستو، اس وقت ہم لوگ جس ماحول میں، جن ایام میں، جن حالات سے گزر رہے ہیں، یہ آنے والے سالوں میں ہمارے ملک کی تاریخ کو بدلنے کا وقت ہے۔ اگر اس وقت ہم لوگوں نے دور اندیشی سے کام نہ لیا اور حالات کے ماحول کو سمجھ کر اپنے مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے اگر ہم نے کوئی ابھی سے پلاننگ نہیں کی تو شاید اس کا اتنا بڑا نقصان ہوگا کہ سالوں تک کے اگر اس کی تلافی کی کوشش کی جائے تو شاید بھرپائی اور تلافی نہ ہو سکے۔ یہ دنیا دار الاسباب ہے اور اللہ کی ذات مسبب الاسباب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسباب کے تحت دنیا کو چلایا ہے، ایک نظام بنایا ہے، لیکن ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا۔ اس کی مرضی کے بغیر دنیا میں ذرہ برابر بھی کوئی کام انجام نہیں دیا جا سکتا۔ یہاں تک کہ اگر ہوا چلے اور اللہ نے کسی پتے کے لیے
قرار اس کی جگہ پر باقی رکھنا اور رہنا لکھ دیا ہو تو تیز و تند ہوا بھی اس پتے کو درخت سے ہٹا نہیں سکتی۔ جب بارش گرتی ہے لمحے بھر میں ان گنت چھینٹے آسمان سے زمین پر گرتے ہیں، ان میں سے کوئی چھینٹا ایسا نہیں ہوتا جو اللہ کے حکم کے بغیر زمین پر گرا ہو۔ وہ قادر مطلق ہے، کائنات میں وہی ہوگا جو اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ کی مرضی کے بغیر نہ کوئی فرشتہ آسمان سے زمین پر اتر سکتا ہے، نہ زمین سے کوئی چیز آسمان پر جا سکتی ہے۔ اللہ کا حکم اگر یہ ہے تبھی دنیا میں کوئی انقلاب آ سکتا ہے، کوئی تبدیلی آ سکتی ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہم ایمان والوں کو اللہ کے حکم پر اور اللہ کی قدرت پر مکمل یقین ہونا چاہیے کہ ہم تمام کا کرتا دھرتا اور جو کچھ بھی ہماری زندگی میں حالات کی تبدیلی ہوگی یہ محض اللہ ہی کے حکم سے ہوگی، اللہ کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کی ذہن سازی فرمائی ہے، تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ اللہ جس کو چاہے ملک حکومت عطا فرما دے اور جس سے چاہے حکومت کو چھین لے۔ وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر۔ جس کو چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلیل کر دے۔ تمام تر قدرت بھلائیاں اللہ ہی کے قبضے قدرت میں۔ وہ جب چاہے گا اس کو حکومت کی کرسی پر بٹھا دے گا، اور جب کسی کے متعلق فیصلہ کرے گا حکومت میں رکھتے ہوئے بھی اسے ذلیل و خوار کر کے دنیا والوں کو یہ بتا دے گا کہ اگر کوئی کسی وجہ سے حاکم بن بھی جائے لیکن اللہ کی طرف سے اس کے لیے عزت لکھی ہوئی نہ ہو وہ ہرگز عزیز نہیں ہو سکتا۔ نمرود کی مثال سامنے ہے، وقت کا بادشاہ ہے، ایک بڑی سلطنت کا فرما رواں ہے، لیکن جب اللہ نے ذلیل کرنا چاہا ایک حقیر سی مخلوق کے ذریعے سے اس کو ایسا ذلیل کیا کہ ایک مچھر اس کے دماغ میں گھس گیا، اور جب وہ حرکت کرتا تھا یہ بے چین ہو جاتا تھا، اور اپنے خادموں کو اس بات پر مامور کیا تھا کہ تمہارا کام بس یہ ہے کہ مجھے سکون پہنچانے کے لیے میرے سر پر جوتے برساؤ، لہذا وہ برساتے تھے۔ بادشاہ وقت کو مارتے تھے اور اس مار کے بھی انہیں پیسے دیے جاتے تھے، ان کی تنخواہیں ہوتی تھی۔ اسے آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ نے کسی کے لیے اگر ذلت کا فیصلہ کیا ہو، چاہے وہ عزت کی کسی چوٹی پر جا کے بیٹھے، لیکن ذلت اس کا مقدر ہوگی۔ بڑے بڑے لوگ فلمی دنیا سے تعلق رکھنے والے جن کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے ہزاروں لوگ ٹوٹ پڑتے ہو، جو اگر اپنے گھر سے باہر نکلے تو سینکڑوں کیمرے جن کی طرف متوجہ ہوتے ہو، جو صرف مسکرائے تو کئی لوگوں کی چیخیں نکل جائے، جو ہاتھ بتائے تو لوگ اچھل پڑے، کروڑوں کی ریل بیل ہے، آسائش کے تمام نقشے ہیں، لیکن اس قدر ڈپریشن کا شکار ہے کہ خودکشی کی موت گلے لگا لیتا ہے اور ذلت کے ساتھ دنیا سے چلا جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ عزت اور ذلت صرف اللہ ہی کے قبضے قدرت میں ہے۔ کس کو حکومت میں لانا اور کسے اس سے برطرف کر دینا یہ سب اللہ کے یہاں پر لکھا ہوا ہے۔ سب سے پہلے اللہ کے یہاں پر انتخاب سلیکشن ہوتا ہے، پھر جا کے دنیا میں کہیں پر الیکشن ہوتا ہے۔ اگر اللہ نے کسی کے لیے مقدر کیا ہو تو حالات اس کے موافق بن جاتے ہیں۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔
بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے چھوٹی جماعت ہے، کم لوگ ہیں، تھوڑے سے مٹھی بھر ہے، لیکن یہ مٹھی بھر لوگ اکثریت پر غالب آ جاتے ہیں اور فیصلہ بالکل بدل جایا کرتا ہے۔ اور ماضی میں یہ ہوا ہے، ایسا ہوا ہے ماضی میں کہ کم لوگوں نے اپنی حکمرانی کو اکثریت پر مسلط کر دیا، اور یہ بھی ہوا ہے کہ بڑی بڑی تعداد رکھنے والے اور بڑے زور والے مغلوب اور محکوم بن کر رہ گئے، اور اقلیت والے ان کے اوپر حکمران بن کر انتہائی کامیابی کے ساتھ حکومت کے نظام کو چلانے والے بن گئے۔ تو یہ انتخابات، الیکشن اور سیاسی بازیاں ایسی چیزیں ہیں کہ جس کو ہم ابھی بیٹھ کر فیصلہ نہیں کر سکتے کہ یہ ہوگا وہ ہوگا۔ نہ جانے اونٹ چلتے چلتے کس کروٹ پر بیٹھ جائے، ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے، کیونکہ تاریخ میں ایسے بھی واقعات ہیں کہ جن پارٹیوں کے پاس ٹکٹ دینے کے لیے سامنے سے کوئی نہیں تھا، لیکن جب حالات کی تبدیلی ہوئی تو وہی پارٹیاں اقتدار میں آ گئی اور ان کا بول بالا ہونے لگا۔ بہت سے حکمران وہ کہ جو گمنام تھے ایک زمانے تک کے، جنہیں کوئی نہیں پوچھتا تھا، لیکن اللہ کی طرف سے حالات ایسے بن گئے کہ دنیا کے منظور نظر بن گئے، ان کے کہنے پر حکومتیں گرنے لگی، ان کے کہنے پر حکومتیں بدلنے لگی۔ اس لیے نا امیدی تو ہم لوگوں کی نگاہوں میں دور دور تک نہیں رہنا چاہیے۔ ایمان والا نا امید نہیں ہوتا ہے۔ وَلَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہونا، اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا، نا امید ہرگز نہ ہو، ہر وقت امید رہے کہ ہمارے پروردگار نے ہم تمام کے لیے وہ فیصلے کر رکھے ہیں جو ہماری امیدوں سے کئی گنا بڑھ کر اچھے ہیں۔ ضروری نہیں کہ ہم جو ہمارے لیے سوچ رہے وہی صحیح ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، وہ حکیم ہے، وہ فعال لما یرید ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اس کی حکمت کو ہم نہیں سمجھ سکتے ہیں کہ اس نے نا امیدی کے بادلوں کو ہٹا کر امید کی برساتیں برسائی ہے۔ اور وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ، وہی ذات ہے جب بندے نا امید ہو جاتے ہیں تو رحمت کی بارش برساتا ہے اور بندوں کی جان میں جان آتی ہے، ان کے چہروں پر مسکراہٹیں آ جاتی ہیں۔ تو حالات سے نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے، دور اندیشی سے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت حالیہ انتخابات بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اگر ہم لوگ دیکھیں تو یہ جو 21ویں صدی میں بچوں کی پیدائش ہوئی ہے، یعنی سن 2000 کے بعد، ان کے لیے یہ پہلا موقع ہے کہ جس میں وہ ووٹ ڈال سکتے ہیں۔ اس اعتبار سے تقریباً 1,83,00,000 ایسا ہندوستان کا اعداد و شمار ہے کہ جو بچے اس سال ووٹ ڈالیں گے لوک سبھا کے انتخابات کے لیے سب سے پہلی مرتبہ۔ اسی طرح 90 اس کے لیے آیا 97 کروڑ 97 کروڑ کل آبادی ہمارے ملک کی ایسی ہے جو ووٹ ڈالنے کی اہلیت رکھتی ہے، جن کو یہ حق ہے کہ وہ اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کر کے اپنے لیے کوئی انصاف پسند حکمران متعین کر سکے۔ یہ الیکشن ماضی کے الیکشنوں کے مقابلے میں کئی وجوہات کی بنیاد پر بڑی اہمیت کا حامل ہے، مگر افسوس یہ ہے کہ دنیا کی قومیں جاگ رہی ہیں اور جو جگانے کے لیے آیا تھا وہ خود سو رہا ہے۔ ہمیں شعور ہی نہیں، ہمیں احساس ہی نہیں اس بات کا کہ ہمیں کرنا کیا تھا، ہمیں بچنا کن چیزوں سے تھا۔ مسلمان پلاننگ کے اعتبار سے اور اپنا مستقبل صحیح طور پر متعین کرنے کے اعتبار سے بہت پیچھے ہے۔ اس لیے مشہور ہے کہ دوسری قومیں ایسی ہوتی ہے کہ جو کرنا ہے 10 سال بعد آج سے اس کی پلاننگ ہو رہی ہے، مگر افسوس کہ مسلمانوں کو اب چند دنوں کے بعد کیا کرنا ہے اس کی کوئی پلاننگ نہیں، بلکہ دوسرے دن کی بھی کوئی پلاننگ نہیں ہوتی۔ صبح کا سورج نکلے گا، اس کے بعد پلاننگ شروع ہوتی ہے کہ اب کرنا کیا ہے،
اب سوچنا کیا ہے، اب منصوبہ کیا بنانا ہے، اگلا دن کس طریقے سے گزارنا ہے۔ انتخابات آ رہے ہیں، ابھی بھی لوگوں کے اندر کوئی خاص بیداری ابھی بھی نظر نہیں آ رہی۔ اب آپ خود انصاف کے ساتھ بتائیے کہ اگر یہی سلسلہ رہا، بٹھا دیجیے چاچا، بیٹھ جائیے، آپ تشریف رکھیں، اگر یہی سلسلہ رہا تو بھائیوں آنے والے دنوں میں ہم لوگوں کو بہت بری صورتحال ہمارے ملک کی دیکھنے کو مل سکتی ہے، الامان والنفیس۔ اس لیے ابھی سے ہم لوگوں کو ہوش مندی کے ساتھ، خرد مندی کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ، بغیر کسی کے دباؤ میں آئے ہوئے، بغیر کسی سے کچھ لیے ہوئے، بغیر کسی لالچ کے اپنے ووٹ کا صحیح استعمال ہمیں کرنا پڑے گا، ورنہ آنے والے دنوں میں اگر آج ووٹ ہمارا ضائع ہوتا ہے، ہمیں جو پچھتانا پڑے گا اس کا ہم اندازہ آج بیٹھ کر نہیں لگا سکتے۔ آپ کے علاقے میں، آپ کی نگاہوں میں جو بھی سیکولر حکمران ہے، اس کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کس کو ووٹ ڈالیں، کس کو نہ ڈالیں، وہ آپ کا ذاتی فیصلہ ہے، لیکن آپ کا ووٹ ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ ہم لوگوں میں چند اعتبار سے بیداری پیدا کرنے کی کوشش ہم لوگ کریں، اور ضرورت ہے اس بات کی۔ آپ اپنی نجی ملاقات میں جہاں کہیں بیٹھے ہیں، ووٹ کے تعلق سے لوگوں میں بیداری پیدا کریں۔ ہم میں سے ہر شخص، ہر دوسرا شخص ووٹ کے تعلق سے آپس میں بات چیت کر رہا ہے، ان کی مجلسوں میں بات چیت ہو رہی ہے، لیکن حکومت اور سیاست کی پیچیدگیوں کو اور اس کی نزاکتوں کو بہت کم لوگ سمجھ پاتے ہیں۔ لوگ سمجھتے نہیں، وقتی فائدہ دیکھنے کی خاطر اگر ہم لوگ اپنے مستقبل کا نقصان کر رہے ہیں تو یہ تو بڑی، جس کو بولیں گے ناعاقبت اندیشی اور بہت ہی کم نظری کی بات ہے کہ آج کے فائدے کو پیش نظر رکھ کر ہم مستقبل سے بس بے نیاز ہو جائے اور کہے کہ اللہ مالک ہے۔ یہ ایمان والے کی شان کے خلاف ہے۔ ایمان والا وہ ہوتا ہے جو بہترین طور پر اسباب اختیار کرتا ہے، اس کے بعد صحیح طور پر منصوبہ کرتا ہے اور اپنے بس کی کرتا ہے، اور اس کے بعد نتیجہ یہ کہہ کر اللہ کے حوالے کرتا ہے، پیارے اللہ مجھ سے جتنا ہو سکا میں نے کر دیا، اب حکم آپ کا ہے، مرضی آپ کی ہے، آپ جو چاہے کہ مجھے منظور، جو آپ کا فیصلہ ہے وہ مجھے منظور۔ لوگوں میں انتخابات کے تعلق سے بعض مرتبہ نا امیدی کی باتیں چلتی ہیں۔ مثال کے طور پر یوں کہنا کہ دیکھو کچھ ہوتا نہیں، سب سیٹنگ ہے، ایسی ہے ویسی ہے، سب مشینوں کے اندر ان لوگوں نے کھول کر رکھا ہے، اپنے ووٹ کدھر بھی ڈالے ادھر ہی جانے والے ہیں، یہ سب نا امیدی کی باتیں ہیں۔ سب سے پہلے یاد رہے، قیامت کے دن جب اللہ آپ سے پوچھے کہ آپ کو ووٹ ڈالنے کا اختیار دیا گیا تھا جو کہ شہادت ہے، اور قرآن کہتا ہے وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، گواہی کو مت چھپاؤ۔ اگر تمہیں ووٹ ڈالنے کا اختیار ملا ہوا ہے، اسے انصاف کے ساتھ حق سمجھ کر اپنے ووٹ کا صحیح استعمال اور ملک کی تقدیر کا فیصلہ بہتر طریقے پر ہو، یہ تمام باتیں ذہن میں رکھ کر آپ کو اپنا ووٹ صحیح طور پر استعمال کرنا یہ آپ کے لیے واجب ہے۔ اگر ہم نے یہ سوچ لیا کہ جہاں پر بھی کرے وہیں جانے والا ہے تو ہم لوگ ایک واجب سے جی چرانے والے ہوں گے، اور واجب کا چھوڑ دینا گناہ ہے، اللہ کے یہاں پر ہماری پوچھ ہوگی۔ تو ہم کو اللہ نے اسباب کا یہ کیا ہے، مکلف بنایا ہے، ہم لوگ اپنے بس میں جو ہے بس وہ کر لیں۔ ابھی جو 3-1 سال پہلے بابری مسجد کا جو فیصلہ ہوا تھا تو اخیر تک کے نا امیدی، امید اس طریقے سے بادل چھائے ہوئے تھے، اور مسلم تنظیمیں، جماعتیں پوری کوشش کر رہی تھی کہ کسی بھی طریقے سے اللہ کے گھر کے لیے انصاف کی ہم گہار لگائیں، لیکن افسوس کہ وہی ہوا جس کا ہم لوگوں کو کئی سالوں سے خدشہ ہو رہا تھا، اور بڑی تکلیف بھی ہوئی اس فیصلے کے بعد۔ تو لوگوں نے کہا بھی کہ کیا ضرورت تھی جب ان کے حق میں فیصلہ جانے والا تھا،
اس معاملے کو اچھالنے کی، چل رہا تھا ویسا چلنے دینا تھا، تو بھائی کم سے کم ہم اللہ کے پاس جواب دینے سے بچ تو جائیں گے۔ کم سے کم اللہ کو یہ تو کہہ سکتے کہ اللہ اسباب ہمارے موافق نہیں تھے، حالات ہمارے خلاف چل رہے تھے، لیکن ہم نے محض آپ کی رضا کے لیے اخیر تک کے کل قیامت کے دن آپ ہمیں پکڑے نا، اس لیے ہم نے اخیر تک کی امید اور ہمارے بس کی ہم نے کی ہے، فیصلہ تو آپ کا ہے، آپ جو چاہے وہ کر لیں۔ تو قیامت کے دن کی پھوٹ سے ہم لوگ بچ سکتے ہیں اپنے ووٹ کے صحیح استعمال کی وجہ سے۔ اب یہ ووٹ اور اس کے اہمیت کے پیش نظر گزشتہ ہفتے میں تفصیل سے آپ کے سامنے بیان کیا گیا تھا، لیکن اس ہفتے اس بات پر اہمیت سے ہم کہہ رہے ہیں اپنے ووٹ کو متحد کرے، اپنے ووٹ کی طاقتوں کو سمجھے۔ آپ کا ایک صحیح ووٹ انصاف پسند انسان کو حکومت کی کرسی پر لا کے بیٹھا سکتا ہے، آپ کے ایک ووٹ کا غلط استعمال کسی ظالم کو آپ پر مسلط کر سکتا ہے۔ اور حدیث پاک ہمیں اس بات کے لیے تیار کر رہی ہے، انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ اب مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے، صحابہ نے انتہائی ادب کے ساتھ احترام کے ساتھ عرض کیا کہ حضرت ظالم کی مدد کا کیا مطلب؟ آپ نے فرمایا ظالم کی مدد یہ ہے کہ تم اسے ظلم سے روکو، اگر ظالم ظلم کر رہا ہے تم اس کو روکو اور کہے کہ تو ظلم کر رہا ہے، یہی ظالم کی مدد ہے جس کا حکم ہمیں دیا گیا ہے۔ اب یہ جو حالات ہے، ایسے موقع پر ہم لوگوں کو اپنے ووٹ کی اہمیت کو سمجھنا ضروری ہے۔ یہ ہمارا ملک سب سے بڑا جمہوری ملک ہے، اس ملک میں رائے کو تولا نہیں بلکہ گنا جاتا ہے۔ ایک آدمی ہے آدھا پاگل ہے لیکن اس کا ووٹر آئی ڈی ہے، وہ بھی کہیں بٹن دبا دے تو اس کی رائے کو بھی وہی اہمیت رہے گی، اس کے ووٹ کو بھی وہی حق رہے گا جو ایک وزیر اعظم کے ووٹ کو حق ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہ وزیر اعظم کا جو ووٹ ہے وہ قیمتی ہو گیا اور یہ سیدھا سادہ بیچارہ دیہات گاؤں کا رہنے والا اس کے ووٹ کو وہ اہمیت حاصل ہے، ایسا نہیں۔ ووٹ کسی کا بھی ہو وہ گنا جاتا ہے۔ جمہوریت میں ووٹ کی بڑی اہمیت ہے۔ ہمارا ملک دنیا کا سب سے بڑا جمہوری نظام لیے ہوئے ہے، یہاں کا ووٹ اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، ہمیں اس کو صحیح سے استعمال کرنا پڑے گا۔ بعض لوگ یہاں تک کہ آوازیں لگا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ انتخابات 400 سے پار ہم چلے جائیں گے اور اس کے بعد پھر جو نتائج ہوں گے اس کے اندر دیکھنا اقلیتوں کے حقوق کس طریقے سے چھینے جائیں گے اور پھر 10-10 سالوں کے لیے جیلوں میں ڈالا جائے گا اور جو کچھ بھی انہیں ریزرویشن دیا جا رہا ہے وہ تمام چھین لیا جائے گا، مخصوص ذہنیت پورے ملک پر حاوی ہو جائے گی اور لوگوں کو اپنا غلام بنانے کی بھی منصوبہ بند سازشیں ہو رہی ہے۔ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ لوگ نہ خود اپنے ہیں نہ کسی کے ہیں، یہ صرف اور صرف دوسروں کے اشاروں پر کام کرنے والے ہیں۔ اور یہ ملک کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہاں پر ہندو مسلم سکھ عیسائی تمام نے مل کر اس ملک کی جد و جہد اور اس کی آزادی کے لیے اپنی قربانیوں کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ 100 بار سوارا ہے ہم نے اس ملک کے گیسوئے ابرہم کو، اب اس ملک کے گیسوئے برہم کو یہ اہل جنوب بتلائیں گے کیا ہم نے دیا ہے عالم کو۔ تاریخ کا پتا پتا ہماری قربانیوں کی شہادت دے گا، تاریخ کا ذرہ ذرہ ایک ایک ورق ہماری شہادتوں کے ذریعے سے رنگین ہے۔ درخت کا ایک ایک پتا اس وقت کے حالات کو دیکھ کر قیامت کے دن گواہی دے گا کہ ان لوگوں نے اس ملک کی آزادی کے لیے کیا کیا ہوا تھا۔ تو یہ ملک یہ ہماری جانوں سے زیادہ ہمیں عزیز ہے۔ یہ وہ ملک ہے جہاں پر بڑے بڑے اولیاء اکرام گزرے ہیں، یہ وہ ملک ہے جہاں پر بڑی بڑی دینی تحریکیں جنم لے چکی ہے، یہ وہ ملک ہے جہاں پر شریعت کی تعلیم بہترین شکل میں ہو رہی ہے، یہ وہ ملک ہے جہاں پر خانقاہ نظام کامیابی سے کئی 100 سالوں سے چل رہا ہے، یہ وہ ملک ہے جہاں پر اللہ کے بندے محض اللہ کے لیے چلت بلت کر کے لوگوں کو اللہ سے جوڑنے کی محنتیں کر رہے ہیں، یہ وہ ملک ہے جہاں پر
مزاروں کے ذریعے سے اور درگاہوں کے ذریعے سے اولیاء کرام نے لوگوں کو کسی نہ کسی طریقے سے اپنے سے جوڑا اور انہیں دین اسلام کا پیغام سنایا۔ یہ وہ ملک ہے جہاں پر ایسے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے نفرتوں کے بادل ختم کر دیے اور محبتوں کی رمجھم بارش کو برسایا ہوا ہے۔ اور اس ملک کی آزادی کے لیے، اس کی ترقی کے لیے ہمارا سب کچھ لگا ہوا ہے۔ اتنی آسانی سے اس کو یوں ہی چھوڑ دینا اور یوں ہی جانے دینا، اپنے ووٹوں کا غلط استعمال کر لینا، یہ اتنی بڑی چک ہوگی، بھول ہوگی کہ لمحوں نے خطا کی، صدیوں نے سزا پائی۔ کہیں ایسا نہ ہو جائے۔ اپنے ووٹ کو متحد کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کا ووٹ بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ ابھی مختصر ڈیٹا آپ کے سامنے میں پیش کر دوں گا، جس کے ذریعے سے آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ واقعتاً آپ کے ووٹ کی کتنی بڑی اہمیت ہے۔ ہمارا ووٹ اگر خدا نخواستہ بڑھ جاتا ہے اور ہمارے ووٹ کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے تو یاد رہے دوستو، ہم لوگ آنے والے دنوں میں جن برے حالات سے گزریں گے، ہم ہی نہیں بلکہ ہمارے وطن عزیز کا ہر بندہ، ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں۔ ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے۔ اور اس وقت جو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے ووٹ جیسی اہم ایک نعمت دی ہے، اس کے استعمال کے صحیح طور طریقے کو اپنے یہاں کے دانشوروں سے پوچھ کر سمجھنے کی اور اپنے ووٹ کے صحیح استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت ایک ڈیٹا میرے سامنے ہے، میں آپ کو یہ بتاتا ہوں جس سے آپ کو معلوم ہوگا کہ اس ملک کے اندر ہمارے ووٹ کی کتنی اہمیت ہوتی ہے۔ ایک اہم سوال یہ ہے کہ یہ لوک سبھا کا انتخاب مسلم ووٹ کی شرح یہ کسی بھی سیاسی جماعت کی شکست اور فتح کا سبب بن سکتی ہے۔ کیرلا کے ایک بڑے صحافی ہیں جن کا نام سید علی مشتبہ ہے، انہوں نے کچھ مختصر آپ کے سامنے تفصیلات پیش کی ہے اور بڑی مختصر ہے اور بڑی جامع ہے، سمجھنے کے لیے بہت معنی خیز ہے۔ سن لیجئے کہ 543 لوک سبھا حلقوں میں 196 سیٹوں پر مسلم ووٹ اثر انداز ہو سکتا ہے، یعنی تقریباً 40% حصے پر مسلم ووٹ اثر انداز ہو سکتا ہے۔ ماہرین کے مطابق اتر پردیش کی 80 سیٹوں میں سے 54 یعنی 54 سیٹوں پر مسلم ووٹوں کی اہمیت ہے۔ 80 میں سے 54 آپ اندازہ لگائیے، تقریباً 70 کے قریب پہنچ رہا ہے۔ اسی طریقے سے آگے آئیے، بہار کی 40 سیٹوں میں 29 میں مسلم ووٹس کی اہمیت ہے، تقریباً 80% کے اوپر جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے مزید آگے بڑھیے، مغربی بنگال کی 42 سیٹوں میں سے 28 حلقوں میں مسلم ووٹ کی اہمیت ہے۔ کرناٹک کی 28 سیٹوں میں سے 15 سیٹوں پر مسلم ووٹرز کی موجودگی کافی اہم ہے۔ کیرلا کی 20 سیٹوں میں 14 ایسی سیٹیں ہیں جہاں مسلم اپنا ایک مقام رکھتے ہیں، جن کی ووٹ کی اہمیت ہے، جن کی وجہ سے حکومتیں برسر اقتدار بھی ہو سکتی ہے اور شکست بھی کھا سکتی ہے۔ اسی طریقے سے مہاراشٹر میں کل 48 سیٹیں ہیں جن میں 13 سیٹوں پر مسلم ووٹ کافی اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ ہماری ریاست میں 48 میں سے 13 جگہ ایسی ہے جہاں پر الحمدللہ آپ کے ووٹ کے ذریعے سے آپ بہت کچھ انقلابات پیدا کر سکتے ہیں۔ آندھرا اور تلنگانہ کے کل 42 میں سے 12 ہے، آسام میں 14 سیٹوں میں سے 9 سیٹوں پر اور گجرات کی 26 سیٹوں میں سے 6 سیٹیں اور راجستھان کی 25 سیٹوں میں سے 6 سیٹوں پر مسلم ووٹس کی زبردست تعداد ہے، فیصلہ کن ہے۔ یعنی ملک کی کل 28 ریاستوں میں سے 10 ریاستوں میں مسلم ووٹرز کی تعداد کافی اہم ہے۔ اتر پردیش، بہار اور بنگال کی 162 سیٹوں میں سے 111 سیٹیں ایسی ہیں جس میں مسلم ووٹس کسی بھی سیاسی جماعت کو شکست اور فتح دینے میں ایک اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ کتنی اہمیت کے حامل ہیں۔ اب یہ ذرا وہ لوگ
کہ جو ملک میں نفرت کا ماحول قائم کر رہے ہیں، کچھ لوگ کو ڈرا دھرا کر اور ان لوگوں کو عجیب و غریب وساوس میں مبتلا کر کے اپنی سیاسی دکان چمکانا چاہتے ہیں، ان لوگوں کو آئینہ دکھانے کا یہ بہترین موقع ہے جس میں آپ لوگ ہمارے ملک کے سیکولر ہندوز کے ساتھ، سیکولر عیسائیوں کے ساتھ، سیکولر سکھوں کے ساتھ مل کر ایک ایسی حکومت تشکیل دے سکتے ہیں جو آپ کے مطالبات کو پورا کر سکے، ایک ایسی حکومت کو ایوان میں پہنچا سکتے ہیں جو آپ کی بولی بولے، آپ اپنا نمائندہ بنا کر اس کو بھیج رہے ہیں، آپ کے مطالبات کو منوانے کے لیے، آپ کی بات کو وہاں پر وہ پیش کرنے کے لیے بغیر کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کے میدان میں اتر کر آپ کے مطالبات کو پورا کرنے کا دم رکھے۔ یہ آپ کے اندر اور آپ کے ووٹ کے اندر وہ اللہ نے طاقت رکھی ہوئی ہے کہ آپ سیکولر پارٹیوں کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ کتنے افسوس کے ساتھ ہمیں یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ملک کے وزیر اعظم کتنا بڑا عہدہ ہوتا ہے، کتنا بڑا عہدہ ہوتا ہے، کیسی زبان ہونی چاہیے، بعد میں کیسی ایک لطافت اور کیسے پھول بکھیرنے چاہیے، مگر افسوس کہ صورتحال ایسی ہے کہ ملک کے وزیر اعظم کے عہدے کی پرواہ نہ کرتے ہوئے انتہائی نچلی اور سطحی زبان استعمال کرتے ہیں اور پرسنلی اٹیک کرتے ہیں۔ شاید اس سے پہلے کسی وزیر اعظم نے اتنی گھناؤنی حرکت کی ہو جو یہ جناب کر رہے ہیں، بلکہ اپنے یہاں کے وارڈ ممبر بھی اتنا نیچے نہیں اتر، وارڈ ممبر بھیڑ کے چھوڑو، دوسری جگہ کے لیے تو یہاں والوں کو بھی بہت مستی ہے، بلدیہ کے انتخابات آنے تو پھر ان کو دیکھیں گے اپن، ابھی اس پر بات کرتے ہیں۔ کسی اور علاقے کے وارڈ ممبر بھی اتنا نیچے نہیں اتر سکتے ہیں جتنا کہ ہمارے ملک کے وزیر اعظم نچلی سطح پر اتر کے بات کر رہے ہیں۔ اب آپ غور کریں گے، راجستھان کے اندر سبھا ہوئی تھی، اس کے اندر وہ صاف طور پہ کہہ رہے ہیں کہ پچھلی حکومتوں نے مسلمانوں کو زمینیں دینے کا باضابطہ وعدہ کیا، کس نے تو نہیں کیا، کہ تو کانگریس بھی کوئی مسلمانوں کے حق میں زیادہ فائدے مند نہیں ہے، اور ہم لوگوں نے ان کو بھی بہت جھیلا ہوا ہے، لیکن اب کیا کرے، حالات ایسے ہیں کہ کم سے کم دو مصیبتیں آئے تو کم والے کو اختیار کر لینا، اس لیے مجبوری کا سودا ہے، کرنا تو پڑے گا۔ اب آگے آئیے، پھر یوں کہا کہ اگر تم لوگ اپنے ووٹ کا صحیح استعمال نہیں کرو گے تو یہاں پر ایسا راج ہو جائے گا کہ تمہاری سمپتی پر مسلمانوں کا حق ہو جائے گا۔ اتنی گھٹیا زبان کو استعمال کر سکتا ہے کیا؟ پھر اور آگے آئیے، یہاں تک بھی انہوں نے کہا کہ ہندو بہنوں تمہارا جو منگل سوتر ہے وہ بھی صحیح سالم نہیں رہے گا۔ کتنی گھٹیا بات ہے بھائی، ہمارے ملک کا ہندو اتنا کمزور نہیں ہے کہ وہ اپنی عورت کے منگل سوتر کی حفاظت نہ کر سکے، وہ تم نے نہیں کیا، چھوڑ کے چلے گئے تم اپنی بیوی کو، وہ الگ بات ہے، ورنہ دوسرے ہندو لوگ تو ایسے نہیں ہو تو جنم جنم کا ساتھ لے کے رہ گئے، چھوڑا تو تم نے ہے بیچاری کو، وہ شوہر ہو کے بھی بیوہ کی زندگی گزار رہی ہے، اس کی فکر تو تم نے نہیں کی، اور مسلمان عورتوں کے حقوق کو ادا کرنے کی اور انصاف دلانے کی تم بات کر رہے ہو، کس قدر گھٹیا سوچ ہے۔ سورت میں جو الیکشن ہوا، سامنے والوں کو غائب ہی کر دیا گیا، غلط یہ ہے تمہاری پرچہ خارج کر دیا گیا۔ احمد آباد میں ہوا، جو سامنے مخالف تھا اس کو اٹھا کے ڈال دیا گیا، یعنی ابھی تو نتائج آنے باقی ہے، اس سے پہلے ان کے اندر کھلبلی مچ گئی۔ بھائیوں، ملک کروٹ لے رہا ہے، جس ملک کا نوجوان جانتا ہے اس ملک کی تقدیر سنور جاتی ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے جامع مسجد دہلی کی سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر کہا تھا، اس ملک کی تقدیر کا فیصلہ مسلمانوں کے بغیر ادھورا ہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ مسلمان اس میں شامل ہو نہ ہو اور اس ملک کی تقدیر بدل جائے، آپ کے بغیر اس ملک کی ترقی ناممکن۔ آپ اپنی اہمیت کو ذرا سمجھے تو صحیح، کتنی اہم بات ہے۔ ایک جانور 10-10 15-15 ہزار روپے میں آ جاتا ہے، آپ کا ووٹ 1000 روپے میں بک جائے، یہ کوئی حیثیت ہے آپ کی؟ یہ کوئی ایمانداری ہے؟ کیا آپ اتنے گر چکے ہو کہ آپ کے ووٹ خریدنے کے لیے لوگ امید بھری نظروں سے آپ کو دیکھیں؟ یہ غیرت مندی کے خلاف ہے، ایک مسلمان کی شان کے خلاف تو بہت دور کی بات ہے۔ کیا یہ آپ کی یہ وقت ہونی چاہیے کہ ابھی اعلان نہیں ہوئے تو کیسے بھی لوگوں نے اپنے ووٹر اپنے پرچے بھرنے شروع کر دیے، فارم بھرنا شروع کر دیے کہ ہم بھی لڑیں گے، ہم بھی لڑیں گے۔ ہم آج سے 3 ہفتے پہلے کہہ چکے ہیں
وہ لوگ جو بیچ میں آ کر پیسے ہتھیانے کے چکر میں پڑتے ہیں ان کو ہرگز ووٹ نہ دینا، چاہے وہ کسی بھی دھرم سماج سے تعلق رکھے، چاہے آپ کا حقیقی بھتیجا اور بھانجا اور بیٹا کیوں نہ ہو، اگر اس نے پرچہ ڈال کر مسلمانوں کے ووٹ کاٹنے کی کوشش کی ہے وہ قوم کا غدار ہے، سن لیجئے، قوم کا غدار ہے واضح الفاظ میں۔ اور اسی طریقے سے وہ مسلمان جو سب کچھ جاننے کے باوجود بھی فرقہ پرستوں کا ساتھ دے رہے ہیں، وہ بھی ہوش کے ناخن لے، کل قیامت کا دن ہوگا، میدان حشر ہوگا، انصاف کی کرسی اللہ کے قبضہ قدرت میں ہوگی، ہمارا گریبان ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک ہوگا، اگر پکڑ لیا جائے چھوٹنا ناممکن ہے، ہم چھوٹ نہیں سکیں گے، کل قیامت کے دن اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ ہم نے ان پارٹیوں کے لیے کام کیا جنہوں نے مسلمان بچیوں کے حجاب کو اٹھانا، ہم نے ان پارٹیوں کے لیے کام کیا جنہوں نے کشمیر کے اندر کٹھوا ضلع میں 8 سال کے ایک معصوم آصفہ کا 8 دنوں تک کے درندوں نے ریپ کیا، کہ ہم لوگوں نے اس پارٹی کو وجود بخشا اور اسے فروغ دیا؟ گجرات میں بلقیس کا جنہوں نے ضلع بالجبر کر دیا، جس کے ماں باپ کو موت کے گھاٹ اتارا، جس کے پیٹ کے بچے کو انہوں نے نیزوں پر اچھالا تھا، آپ کیا کہو گے اللہ کے سامنے؟ کیا آپ لوگوں نے ان کا ساتھ دیا جنہوں نے اللہ کے گھر کو بت کدے میں تبدیل کر دیا؟ مسلمانوں، قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینے کے بارے میں ذرا سوچے تو صحیح، اور یاد رہے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، ظالم لوگوں کے کرتوت سے اللہ ناواقف نہیں ہے، انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار، اللہ مہلت دے رہا ہے جس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، مہطعین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم وافئدتہم ہوا، سر جھکے ہوئے ہوں گے، زمین پر لگے ہوئے ہوں گے اور آنکھیں نکلی ہوئی ہوں گی، ڈر اور خوف کی وجہ سے سمجھ میں نہیں آئے گا۔ میدان حشر، قیامت کا دن وہ دن ہوگا، اس دن اللہ کے سامنے ہم کیا جواب دیں گے؟ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے سیکولر پارٹیوں نے ہم کو آج تک کیا دیا، اللہ کے بندو ٹھیک ہے کچھ نہیں دیا، لیکن آپ اس طریقے سے ظالموں کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اپنی غیرت کا جنازہ کیوں نکال رہے ہو؟ کل کو یاد رکھنا، آج اگر چلتی کا پیڑ ہے تمہارے لیے چند 1 لاکھ کروڑوں کا فائدہ ہو جائے گا، لیکن کل کو جب تمہاری اولاد بڑی ہو جائے گی تو انہیں تمہاری اولاد کے دوسرے ملنے جلنے والے دوسرے دوست احباب یہ کہہ کر تانا دیں گے کہ تیرے باپ نے فرقہ پرستوں کا ساتھ دیا ہوا تھا، کائے کو ورثے میں اپنی اولاد کے لیے ذلت، ہلاکت اور بے عزتی چھوڑ کر جا رہے ہو؟ کم سے کم ذرا ہوش کے ناخن تو لو، اگر آپ لوگ سچ نہیں بول سکتے تو کم سے کم جھوٹ کا ساتھ تو مت دو، غلط تو مت کہو۔ کچھ مسلمان اس قدر نیچ حرکت کرتے ہیں، میں آپ کو بڑے درد کے ساتھ یہ بات عرض کر رہا ہوں اور میرا حق ہے کہ میں حق بات آپ کے سامنے کہوں، خدا نہ خواستہ، اور ہم کو کسی سے پرواہ نہیں ہے، ہم حق بات کہیں گے کیوں تو ان زبان نے حق بولنا سیکھا ہے، کانوں نے حق سننا سیکھا ہے، ذہن و دماغ نے حق سوچنا سیکھا ہوا ہے، جن اساتذہ جن مشائخ کی تربیت میں رہ کر ہم لوگوں نے سیکھا ہے ان کی تعلیم ہمیں یہی رہی ہے کہ حق بولنا چاہے تمہارا نقصان کیوں نہ ہو جائے، ہم تو حق کہیں گے، چاہے کسی کو اچھا لگے کسی کو برا لگے، نہ مجھے آپ کی خوشی کی پرواہ ہے نہ آپ کے غصے کا مجھے کچھ ہونے والا ہے، میرے اللہ نے جب تک کہ مقدر رکھا ہے میں حق کہوں گا، حق کے ساتھ تمہیں جھنجھوڑوں گا، تمہیں حق راستہ دکھاؤں گا، قسم بخدا جس دن یہ زبان حق بولنا چھوڑ دیں گی میں علیحدگی اختیار کر کے خاموش بیٹھ جاؤں گا، حق کہوں گا میں، کسی کو برا لگے اچھا لگے مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن ایک درد ہے دین اسلام کا مسئلہ ہے، میرے گھر کی بات ہوتی میں خاموش ہو جاتا، مسئلہ قرآن کا ہے، مسئلہ حدیث کا ہے، مسئلہ مسلمانوں کے مسائل کا ہے، مسئلہ مدارس کا ہے، مکاتب کا ہے، مساجد کا ہے، مسئلہ مسلم عورتوں کے حجاب کا ہے، مسئلہ ہمارے بچوں کے مستقبل کا ہے، خاموشی اختیار کرنا سراسر جرم ہے اور قیامت میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر ہے کہ اگر انہی حالات کے ساتھ اور یہ بے فکری کے ساتھ اگر اللہ کے سامنے پیشی ہو میں اور آپ کیا جواب دے سکتے؟ ضرورت ہے دوستو کہ ذرا ہوش کے ناخن ہم لوگ لے، چاپلوسی بند کرے، مخبری بند کرے،
مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ دن رات دوسروں کو خوش کرنے کے لیے اپنے سماج کی خبریں پھیلا رہا. دو ٹوک انداز میں ہم کہہ رہے ہیں اور کچھ ہوتا نہیں. مخبر جب آفس میں داخل ہوتا تو شاید کسی گٹر کے کنارے پر بیٹھنے والے کتے کو تو بھی کوئی عزت کی نظر سے دیکھتا ہوگا جتنا اس داخل ہونے والے مخبر کو بھی نہیں ملتی. اور وہ سمجھ رہا ہے کہ صاحب سے ہمارے ڈائریکٹ کانٹیکٹ ہے, بات ہوتی ہے اور صاحب ہمیں بھاؤ دیتے ہیں. وہ سمجھ رہا ہے کہ بہت اچھا. اللہ کے بندے, وہ کتے کی تو بھی قیمت صاحب کی نگاہ میں زیادہ ہوگی جتنی تیری نہیں. کیا مسلمان ہے یار, اتنا بھی ہے کیا؟ مطلب اتنا بھی نہیں رہنا چاہیے. میں آپ کو کیا بتاؤں کہ اس قدر لوگوں نے اپنا مشغلہ بنا لیا ہے. کیا ہے یہاں کیا خبریں ہو رہی, چلو مسلمانوں میں کیا ہوا ہے جا کے پہنچاؤ, مسلمانوں کی مسجدوں میں کیا ہوتا ہے. اس لیے اچھا کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے بیچارے کہ ماشاءاللہ اچھی ان کی بیان ان کو اچھا لگے, یہ لگے تو بیٹھے بیٹھے اپنا ریکارڈ کرتے, کوئی پرابلم نہیں, ہماری طرف سے اجازت ہے. اور بات کوئی ڈھکی چھپی نہ رہے, اس لیے اس کا انتظام کیا گیا ہے تاکہ آپ کے سامنے آن کیمرہ بات رہے, کہیں پر بھی آپ مناسب سمجھے کھول کے دیکھ لیں کہا کیا. کہ تو ماضی کے اندر بھی جو ہم لوگوں کو ناحق پریشان کیا گیا یہ اپنوں کی کارستانیوں کی وجہ سے, اپنوں کی کارستانیوں کی وجہ سے ہے. 2019 کے اندر تقریباً 50 کے قریب اپنے مسلم بچوں کو ناحق اٹھایا گیا تھا. بچے اپنا گھر چھوڑ کے بھاگ رہے تھے. بڑے بڑے علماء نے اس وقت کے ایس پی سے بات کی تھی. اور یہ کوئی رازداری کی بات نہیں ہے کہ میں آن کیمرہ کیسے بولوں, بات بالکل کلیئر ہے, درد دل سنانا پڑے گا, اپنوں کی حالت بیان کر رہا ہوں. وہ ایس پی سے بات کی کہ صاحب جن لوگوں نے واقعتاً گناہ کیا ہے, پتھراؤ کیا ہے, ناحق قانون کو توڑا ہے, ان کو اگر پکڑتے ہیں تو آپ کا صحیح ہے, لیکن ہمارے بے گناہ بچوں کو پکڑا جا رہا ہے, آپ کیوں بلا وجہ ان لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں. تو ایس پی کا جواب یہ تھا کہ صاحب ہم کو پکڑنے کا کوئی شوق نہیں ہے, کام بڑھانے میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے, تمہاری ہی قوم کے لوگ آ کے ہم کو چٹھیاں پکڑا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جناب یہ بھی تھا, یہ بھی تھا, یہ بھی. اس قدر یہ بے غیرتی, بلکہ بے غیرتی بھی کہیں گی کہ اس سے گرا ہوا معاملہ تو شاید ہی کسی اور کا ہو سکتا ہے. مسلمان یاد ہے تجھ کو کہ تو بھی ایمان والا تھا, یہ دنیا تجھ سے ڈرتی تھی, نہیں تو ڈرنے والا تھا, نہیں تو باعمل تو یوں ذلیل و خوار دنیا میں نصیحت سن رہا ہے تو نصیحت کرنے والا تھا. نصیحت سن رہا ہے تو نصیحت کرنے والا تھا. ہم تو لوگوں کو سیدھا راستہ دکھانے آئے تھے, افسوس کہ ہم راستے کا غبار اور پتھر بن کے رہ گئے. آپ اپنے مقام کو سمجھے تو صحیح, آپ کون ہو کیا ہو. بڑا خدشہ ہوتا تھا کہ مسلمانوں کی اتنی سالوں کی حکومت کیسے انگریزوں نے ہتھیا لی. آج کے دور میں سمجھنا بڑا مشکل ہے. اس زمانے میں میر جعفر تھے, میر صادق تھے, ان لوگوں نے کتنی مسلمانوں کی آپسی باتوں کو دوسروں تک کے پہنچا دیا. اس زمانے کے اندر بھی میر جعفر اور میر صادق کی اولاد تھوڑی سی تعریف کے لیے, ذاتی فائدے کے لیے پھر رہی ہے, دوسروں کی چاپلوسی کر رہی ہے. یہ قیامت کے دن اپنا بہت بڑا نقصان کر رہی ہے. جب تو انتقال ہو جائے گا اور اس وقت جب فرشتوں کے ذریعے سے پٹائی ہوگی تب جا کے سمجھ میں آئے گا کہ یہ مخبری کتنا برا پیشہ تھا, تب جا کے سمجھ میں آئے گا. اور جب چند سال گزر جائیں گے اب دیکھیں گے کہ یہ خبر لانے کے لائق نہیں ہے. مسلمانوں کی کسی مسجد میں گیا, اتنا بڈھا ہوا کہ خبر لاتے لاتے بیچ میں بھول گیا, صاحب نے پوچھے کیا ہے تو بولے یاد ہی نہیں رہا بیچ میں کیا تھا. اب اس کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا, ہاتھ پر ڈھیلے ہو گئے تو اس کی آنے والی اولاد کو یہ تانا دیا جائے گا کہ تیرا باپ مخبر تھا. اولاد کی نگاہ میں بھی مقام گر جائے گا اور وہ اولاد بھی کہیں گی کہ کتنے افسوس کا مقام ہے کہ میرا باپ اوروں کی خبر گیری کیا کرتا تھا. آپ اچھی نیت سے تو نہیں, بری نیت سے اللہ کے بندے کیوں کر رہے ہو؟ یہ سب بتائیے, تمہاری شان ہے یہ کہ مسلمان اس طریقے سے بیجا خبریں ادھر ادھر پھیلاتے ہیں. یہاں تو کوئی ڈھکا چھپا نہیں ہے, لیکن کیوں محض دوسروں کو خوش کرنے کے لیے ہم لوگ اس قدر زمین سے گر گئے ہیں, اس قدر ہم لوگ اپنے وقار سے گر چکے ہیں. اپنے مقام کو سمجھے, اپنے مرتبے کو سمجھے. آپ ہو کون, آپ کون ہو, آپ کیا ہے,
آپ کا شعور بیدار ہونا چاہیے. آنے والے انتخابات میں صاف طور سے کہیں فرقہ پرستوں کو ایک ووٹ نہیں جانا چاہیے ورنہ اللہ کے سامنے آپ کی پکڑ ہوگی. آپ ذرا مسجدوں کے معاملات کو سوچیں, آپ اپنے آنے والے مستقبل کو ذرا سوچیں, اپنے ووٹ کو صحیح استعمال کریں. ووٹ دینا گواہی ہے, گواہی ہے, اور قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ, گواہی کو نہ چھپاؤ. بہت سے لوگ یہ مشورہ دے رہے ہیں کسی کو مت ڈالو, نوٹا کا بٹن دباؤ. یہ بھی اس وقت جرم ہے کہ ہم کوئی سبب اختیار نہ کرے اور نوٹا کا بٹن دبا کر اپنے آپ کو بری ذمہ قرار دے. بالکل نہیں. سیکولر طاقتوں کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. بیچ میں لوگ جو ڈھائی مار رہے ہیں وہ بھی ذرا سن لے, اپنے ضمیر کا سودا نہ کرے. بہت ہو گیا گرنا. آپ بادشاہ گر ہو, کنگ میکر ہو, دوسروں کی چاپلوسی مت کرو. آپ کے اندر اللہ نے ایک حوصلہ, ایک مقام دیا ہے, اس کو ذرا بروئے کار لا کر اپنے مقام کو پہچانو, اپنے منزلت کو سمجھو. حق تعالی شانہ آنے والے انتخابات کو ہم تمام کے لیے باعث خیر و برکت بنائے, آپس کے اتحاد اتفاق کو قائم رکھے. ہندو مسلم سکھ عیسائی تمام ذاتی دھرموں کے لوگوں کو آپس میں پیار محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر شخص کو ذمہ داری کے ساتھ ووٹ کرنے کا حوصلہ عطا فرمائے. این دعا ازمن و جملہ جہاں آمین بعد وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.